नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। बलोच पश्तून तुलबा की अगवाकारी वो टारगेट किलिंग से दहला बलोचिस्तान। अपोजिशन पार्टी के कारकुनों पर रियासती तशद्दुद से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और कराची में बढ़ते जराइम पर सरापा एहतजाज रहे जमाते इस्लामी के लीडरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पंजाब सूबे की यूनिवर्सिटीज में जेरे तालीम बलोच और पश्तून तुलबा की जबरन अगवाकारी में इजाफे को लेकर मचे हाहाकार का। अगवाशुदा तुलबा के वालिदैन और इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI बलोचिस्तान के तमाम आला तालीमी इदारों को तो पहले फौजी छावनियां बना चुकी है। अब उन्होंने दीगर सूबों में भी बलोच और पश्तून नौजवानों को तालीम से महरूम रखने की साजिशें तेज कर दी हैं। इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना पाकिस्तान। रियासती दहशतगर्दी से दहल रहा बलोचिस्तान। बलोचों पश्तूनों की तालीम के दुश्मन पाकिस्तानी हुक्मरान। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान और रियासत मदीना तर्ज के अदलो इंसाफ के निजाम के बुलंद बांग दावे करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती दावों के जमीनी हकायक सोशल मीडिया पर आए रोज वायरल हो रहे इंसानियत सोज वाकयात से सामने आ रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के ये मनाजिर ही देखिए। पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मनाजिर हैं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम बलोच तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी के अपनी दिफाई सलाहियत और दिलेरी के बुलंद बांग दावे करने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सादा लिबास एहलकारों की जानिब से बेगुनाह बलोच तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी के लिए इख्तियार किए गए गैर इंसानी हरबों के जो नेचर ऑफ एविडेंसेस है या नेचर ऑफ जो केसेस है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं, कराची से भी ऐसे हुआ है। ठीक है ना, जैसे नसीम एक जो है ना स्टूडेंट थे, वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसको और उसकी मंगेतर दोनों को यूनिवर्सिटी से उठाया। कई जो है ना महीनों के बाद उसकी मंगेतर को छोड़ दिया, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं। इसी तरह जो पंजाब में जो केसेस हो रहे हैं, इसी तरह की केसेस इवन क्वेटा में भी हुए। क्वेटा जो बोलान मेडिकल कॉलेज है, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी के डे लाइट, ठीक है ना, बहुत सारे विटनेसेस के सामने, इंक्लूडिंग ठीक है ना जो वीडियो फुटेजेस हैं, वो शो कर रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे लोगों के सामने पुलिस जो व्हीकल, उसके साथ आर्मी के जो सिविल यूनिफॉर्म है, ये बंदे आते हैं और एक मखसूस किस्म की उनकी गाड़ी है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होता है या फेक नंबर प्लेट होते हैं, वो सबके सामने उठाकर लोगों को मारते पीटते, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को, रोडों से स्टूडेंट्स को, घरों से स्टूडेंट्स को इन्होंने उठाया हुआ। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वहां पर। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलोच व पश्तून तुलबा तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI हिफाजत के नाम पर चारों सूबों में मुकीम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे की यूनिवर्सिटीज में जेरे तालीम बलोच पश्तून तुलबा तालिबात को चुन चुन कर जबरन अगवा करके मां बराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये सच्चाई लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से फरीद बलोच नामी तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी की सोशल मीडिया पर इंसानियत सोज वीडियो वायरल होने से सामने आई।
بلوچ ایک جو لیڈر تھے غلام محمد، جن کو بعد میں انہوں نے شہید کر دیا تھا، ان کو عدالت کے پریمیسز کے اندر وکیلوں کی موجودگی میں وہ ان کو جو ہے نا اٹھایا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کو ڈیڈ باڈی اس کی ڈیزرٹ میں تھرو کی گئی. تو اسی طرح یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس کو یہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بھی ہمیں یہی خدشات ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی بہت مہینوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے کچھ کی کوئی جو انفارمیشن نہیں ہے، ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے، ان کو کسی عدالت میں پیش کیا نہیں جاتا، چارجز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو پھر وقتاً فوقتاً ہم لوگ مختلف ڈیڈ باڈیز کبھی کسی اسٹریٹ میں، کبھی کسی ڈیزرٹ میں، کبھی کسی درخت پہ لٹکا ہوا مل جاتا ہے. اور کچھ ایسی لاشیں بھی ملی ہیں جن کے اوپر انہوں نے نعرے لکھے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بلوچ جو ہے نوجوان ان کی جسموں پر انہوں نے نعرے لکھ کر انہوں نے وہ پھینکے ہیں. بلوچستان میں متبازی حکومت چلا رہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے صرف بلوچ ہی نہیں بلکہ پشتون طلباء طالبات کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. یہ سچائی بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے. کوئٹہ میں پشتون طالب علم نصیب اللہ اچکزئی کی میت کو گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ کر متاثرہ خاندان اور علاقہ مقیم احتجاجی دھرنا دیتے رہے اور اپنے نصیب اللہ کے قتل میں ملوث فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی مانگ کرتے رہے. یہ بات IG صاحب بھی سن لے کہ ہم آپ کے سب آرڈینیٹ نہیں ہے، یہاں پہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، کوئٹہ کا غرور عوام سے، کہ وہ یہاں پہنچ جائے. جس ظلم، جس بربریت کے ساتھ نصیب اللہ خان اچکزئی کو قتل کیا گیا ہے، یہ اس کا مثال نہیں ملتا ہے. میں IG صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جرم نہ چھپ سکتا ہے اور نہ آپ اس کا چھپانے کی کوشش کریں. بے شمار قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات کی لوٹ کھسوٹ میں ملوث پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسیوں نے ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچ اور پشتون طلباء طالبات کو جبراً اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. اس سچائی کی تصدیق پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اغوا کیے گئے لاپتہ بلوچوں کی اجتماعی قبروں سے مسخ شدہ لاشیں ملنے سے کئی مرتبہ منظر عام پر آ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور بلوچ یکجہتی کمیٹی سمیت مختلف تنظیموں کی جانب سے پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور وہ اپنے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے یونائٹڈ نیشن سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں. اب بات پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی، جو پاکستانی فوج کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت اور اپوزیشن پارٹی PTI کے درمیان سیاسی جنگ کا میدان بنی رہی. اس کی وجہ رہی پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء میں آئین و قانون سے ہو رہا کھلواڑ. لیکن پاکستان میں سابق PM عمران خان کی اپوزیشن پارٹی PTI نے ملک گیر احتجاج کی کال دے کر خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کر دیے. آج میں خان کا ایک پیغام دینے آپ کے سامنے آئی ہوں. خان نے پوری پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ 24 نومبر کو وہ سب بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے. یہ صرف ایک خان کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ سب کی، یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اس میں خان نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اس میں شرکت کی دعوت دی ہے. اس میں کسانوں کو کہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، ٹیچرز کو کہا ہے، ہیومن رائٹس والوں کو کہا ہے، رکشے والوں کو کہا ہے
یہ نہیں کہ خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے 24 نومبر کو دارالحکومت اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دی، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹپتلی شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے پرم اور نہتے مظاہرین کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ اس سچائی کا زندہ و جاوید ثبوت ہے سوشل میڈیا پر وائرل انسانیت سوز مناظر۔ جانبازی کا دم بھرنے والی پاکستانی فوج نے 26 نومبر کی آدھی رات کو پورے اسلام آباد شہر میں بلیک آؤٹ کیا اور پھر اسلام آباد دھرنے میں شامل مظاہرین پر سوتے ہوئے تابڑ توڑ گولیوں کی بوچھار کر کے لاشیں بچھا دیں۔ پاکستانی فوج کے اس نام نہاد بزدلانہ آپریشن نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے، یہ صرف حکومت کی ناکامی کا دن نہیں ہے، یہ تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے۔ خاص طور پہ جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے، ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے۔ تو کدھر گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ اب کدھر گئی؟ کیا اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے 10-15 ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے؟ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی، میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے۔ اور ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا، وہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے، بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں، تو افسوسناک بات ہے کہ رینجرز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال سے گھبرائیں پاکستانی فوج اور اس کے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی جانب سے کئی روز پہلے سے ہی اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سے اسلام آباد آنے والے تمام راستوں پر بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے پنجاب، سندھ اور بلوچستان صوبے کے بیشتر شہروں میں رات کے اندھیرے میں چھاپے مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے سینکڑوں لیڈران اور سیاسی کارکنان گرفتار کر لیے گئے۔ اگر وہ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے نا، مطلب کوئی باہر سے تو نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رائٹ مانگنے آئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا اس پارلیمنٹ پہ آ کر اس کو ہائی جیک کر لیں گے؟ نہیں، کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے اگر ان کا رائٹ ہے آنے دے، رستے کھول دے، بھائی آؤ، بڑا دل، آپ گورنمنٹ دل بڑا کریں، آنے دیں ان کو، آئیں اپنا پروٹیسٹ اپنا وہ کریں، کلیم کریں جو بھی ہے، لیکن وہ بھی طریقے سے آئیں، نہ کہ ڈنڈے سوٹو اور ان کے ساتھ۔ انتہائی ریاستی ظلم و جبر کے باوجود 24 نومبر کو پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے پارٹی کے بانی عمران خان کی کال پر لبیک کہا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے اپنے شہروں سے قافلوں کی صورت میں اسلام آباد کی طرف کوچ کرتے رہے۔ لہذا پی ٹی آئی کے اسلام آباد لانگ مارچ میں شامل پرم اور نہتے مظاہرین کو جگہ جگہ ریاستی تشدد کا شکار بنایا گیا۔ تاہم پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکن سر سے کفن باندھ کر آگے بڑھتے رہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کفن پہن لیں، ہم مرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم پہ فائرنگ کر رہے ہو مار دو، سیدھی فائرنگ کر دو، ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اس وقت ہم نکلے ہیں انقلاب یا شہادت، انقلاب یا شہادت۔
یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے اور پشاور سے خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے قافلے میں پی ٹی آئی کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہنمائی میں سیاسی کارکنوں کے بلند حوصلے کے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی نے بے حد جذباتی اور جوشیلی تقریریں کر کے کارکنوں میں نئی جان پھونک دی۔ جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا۔ میں اپنے آپ سے سانس تک کھڑی رہوں گی، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی، کیونکہ یہ صرف میرے میاں کی بات نہیں ہے، یہ اس ملک اور اس ملک کے لیڈر کی بات ہے، اور مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں پرم مظاہرین پر سیدھے طور پر تابڑ توڑ آنسو گیس اور گولیاں برسائی گئیں۔ نتیجتاً سوشل میڈیا پر سینکڑوں سیاسی کارکنوں کے شدید طور پر زخمی اور جاں بحق ہونے کی خبریں وائرل ہوتی رہیں، لیکن پاکستانی میڈیا میں ان خبروں کو دبایا جاتا رہا۔ تاہم پاکستان میں 2-3 روز تک ریاستی ظلم و ستم اور خونی تصادم کا سامنا کرنے کے بعد 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن اسلام آباد پہنچ گئے اور انہوں نے پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں جھوٹے سیاسی مقدمات میں 1.5 برس سے قید پی ٹی آئی کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام لیڈران اور سیاسی کارکنوں کو نہ رہا کیے جانے تک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، کراچی میں بے قابو جرائم اور لا قانونیت پر جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود ان کے لیے ہی بوالِ جان بن گئی ہے۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے 4 صدامی پولیس موبائل وین کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش حملے سے سامنے آئی۔ حالانکہ اس خودکش حملے کے نتیجے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن خطرناک شدت کے اس خودکش دھماکے کی وجہ سے پولیس موبائل وین پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ حملے کی خبر ملنے پر موقع واردات پر پہنچی CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر حملے کی گھات لگائے خودکش حملہ وروں کو پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی، لہٰذا اس حملہ ور نے موٹر سائیکل سمیت خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے سوات میں فیمیل اسٹوڈنٹس اور طلبہ تنظیموں کی جانب سے پاکستانی فوج کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ PSO یعنی پختونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بینر تلے سوات میں سراپا احتجاج طالبات اور طلبہ تنظیموں کے لیڈروں نے بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشنز کی آڑ میں پاکستانی فوج نے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن سوات کے خواجہ خیل علاقے میں واحد گرلز ڈگری کالج پر پچھلے 15 برس سے قابض پاکستانی فوج اب ان کے کالج کو بوائز اینڈ گرلز ڈگری کالج میں تبدیل کر رہی ہے، لہٰذا گرلز ڈگری کالج کی طالبات، ان کے والدین اور طلبہ تنظیموں کے لیڈران نے لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک ہی کالج میں تعلیم کو قبائلی روایات کو درہم برہم کرنے کی سازش قرار دیا اور فیمیل ایجوکیشن کے خلاف اس فیصلے کو فی الفور واپس لینے کی مانگ کی۔
पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PMLN के साथ सियासी इख्तिलाफात बढ़ने का वाज़े इशारा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में उनकी पार्टी PPP दूसरी सबसे बड़ी जमात है, लेकिन हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसे वो अहमियत नहीं दे रही जिसकी वो हकदार है। ये सच्चाई 26वीं और 27वीं आईनी तरमीमी बिलों पर उनसे सियासी मशवरा न किए जाने से वाज़े हो चुकी है। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस रवैये को तब्दील नहीं किया तो उनकी पार्टी को हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला लेना पड़ सकता है। पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में ख्वाजा सरहा यानी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की जानिब से एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के चारों सूबों और मुख्तलिफ शहरों से ख्वाजा सरहा ही नहीं बल्कि सहाफियों और सियासी और समाजी कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और पूरे हैदराबाद शहर में मूरत मार्च के नाम से एहतजाजी रैलियां भी निकाली। ख्वाजा सरहा बिरादरी के नुमाइंदों ने बताया कि हैदराबाद शहर के रानी बाग इलाके में मुनक्किदा ये तीसरी सालाना नुमाइश है। इस नुमाइश के जरिए मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तान के बुनियाद परस्त माशरे में इंतहा पसंदों और बाला दस्त तबके की जानिब से ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों को रोकने की गुहार लगाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को भी बुनियादी इंसानी हुकूक और तालीम और रोजगार में यकसा मौक़े जैसी 12 मांगें की गईं। तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का, जो गुज़िश्ता कई बरसों से क्राइम कैपिटल बनी हुई है। यही वजह रही कि कराची में लाकानूनियत और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमाते इस्लामी ने शदीद एहतिजाजी मुजाहिरे किए और सिंध सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया पर कराची में जराइम पेशा गिरोहों की सरपरस्ती करने के इल्जामात लगाए। एहतिजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर पुलिस स्टेशन के सामने सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान और जमाते इस्लामी के लीडरान व सियासी कारकुनान। इन एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत करने वाले जमाते इस्लामी के लीडरान ने कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों को रोकने की बजाय खामोश तमाशाई बनी हुकूमत और इंतजामिया पर जमकर तनकीद की। रोजाना दिन दहाड़े चोर लुटेरों के हाथों लुट रहे मुतासिरा बाशिंदों और हाफिज नईमुर रहमान ने कराची पुलिस के आला अफसरों पर जराइम पेशा गिरोहों से मिली भगत होने के इल्जामात लगाए। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माएं महफूज नहीं हैं। रोज उनसे छीना झपटी हो रही है और डाकुओं को अब इतनी खुली छूट मिली हुई है कि वो जिसको चाहते हैं गोली मार देते हैं। कितने जवान जो है वो दुनिया से चले गए हैं। रात भी लियाकताबाद 10 नंबर पर एक आदमी को अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और पेशानी के ऊपर गोली मारकर शहीद कर दिया। हर तरफ जो है ये वारदातें हो रही हैं और ये काम या तो दिन दहाड़े होता है या खुली शाहराहों पर होता है। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि ये लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इन्हें मालूम होता है कि अगर ये गिरफ्तार किए जाएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, इनके पीछे लोग मौजूद होंगे। कराची में लाख कानूनियत के आलम में राहजनी, छीना झपटी और चोरी डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफे से हालात बेहद तशवीशनाक हो चुके हैं। इस सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में महज 3 महीने के दौरान ही स्ट्रीट क्राइम्स के 21,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और चोर लुटेरों की मज़ाहिमत करने पर 62 शहरी कत्ल कर दिए गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान और टारगेट किलर्स गिरोहों के साथ पुलिस की मिली भगत की सच्चाई का पर्दाफाश होने पर सहाफी बिरादरी ने भी गहरी तशवीश जाहिर की। कराची में जो मोबाइल स्नैचिंग की या स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2-2.5 दहाई जो है वो गुजर चुकी है और ये वाक़यात जो है वो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ वक्फे ज़रूर आए कि ये वाक़यात जो है वो कम होते हमें दिखाई दिए,
اور کراچی کے شہری کافی پرامید دکھائی دیے اس وقت، مگر پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ واقعات جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر ان 2-3 مہینوں میں اگر ہم نظر ڈالیں گزشتہ 2-3 مہینوں سے، تو ان واقعات کے اندر ڈکیتی، مزاحمت پر جو قتل ہو رہے ہیں اس کے کیسز کے اندر خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ان 3 مہینوں کے دوران ہی تقریباً 40 سے 50 لوگ جو ہیں وہ ڈکیتی مزاحمت پر کراچی کے تقریباً تمام ہی علاقوں کے اندر مارے جا چکے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ پہلے تو بات صرف موبائل کی سنیچنگ کی حد تک تھی کہ لوگ چند ہزار روپے کا موبائل چھین کر فرار ہو جایا کرتے تھے، مگر اب جو ہے یہ بروٹل قسم کی جو ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے ڈاکوؤں کی جانب سے کہ لوٹا بھی جاتا ہے اور مارا بھی جاتا ہے ان کو۔ اور گزشتہ عید پر ہی ہم اگر بات کریں تو ایک معصوم شہری جو ہے وہ گلشن اقبال کے علاقے میں قتل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حساس ادارے کے ایک افسر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی شیرشاہ کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے کفیل ہوتے ہیں۔ شہری جو ہیں وہ ڈاکوؤں سے اب تو اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ بے شک لوٹ لیں مگر جان سے نہ مارے لوگوں کو۔ تو یہ واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ زیادہ تر یا تو اے ٹی ایمز پر پیش آئے ہیں یا پھر بینکوں سے جو لوگ رقم لے کر نکلے ہیں تو ان کو لوٹا گیا ہے، اور خاصی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کراچی میں لوٹی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بات وہی آتی ہے کہ کراچی کے اندر جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیسنگ کا معیار ہے اس کو بھی مزید بہتر کیا جانا چاہیے۔ پولیس کے اندر بھی جو اکوپمنٹس ہیں ان کو جدید فراہم کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ اکوپمنٹس کے علاوہ جو دیگر حساس آلات ہوتے ہیں ٹیکنیکل والے وہ بھی ان کو دیے جانے چاہیے۔ آرمز تو ان کے پاس بے شک موجود ہیں، پولیس ہماری اس قابل بھی ہے کہ تھوڑی سی مزید ٹریننگ اور مزید بہتری اگر ان کے اندر لے آئی جائے تو یقینی طور پر جرائم کی روک تھام کے اندر کمی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مگر سمجھ نہیں آتا کہ کراچی والے اب فریاد کریں تو کریں کس سے، کیونکہ پہلے بھی کراچی والے جو ہے یہ فریاد کرتے رہے ہیں کہ ان کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، مگر اب تو بات جانوں تک آ گئی ہے، اور جانیں بھی جو ہیں وہ درجن 2 درجن جانیں جو ہیں وہ صرف موبائل اسنیچنگ کے اندر جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر کا۔